غلاموں کی زندگی گزارنے والی مسلمان قوم ہمارا شکر گزار کیسا کرو گے؟ تمہارے مذہب نے کیسی کیسی پابندیاں تم پر لگا رکھی تھی، یہ حرام وہ حرام، یہ جائز وہ ناجائز، زندگی کی راہیں تم پر تنگ کر دی تھی۔ ہم نے تمہیں زندگی کا ایک نیا راستہ دکھایا اور تمہیں حرام و حلال کے قید سے آزاد کر دیا۔ کیا تم اس پر ہمارا شکر ادا نہیں کرو گے؟ ارے او مسلمانوں، ارے او غلاموں، یہ ایسے الفاظ ہیں، پڑھیں گے تو حروف آنسو بنتے جائیں گے، سنیں گے تو بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو برستے جائیں گے۔ یہ ہماری قوم مسلمانوں کی اس وقت کا حال ہے۔ وہ کئی سال پہلے تحریر کیا ہوا یہ ایک خط ہے، ایک بہت بڑے عالم مولانا ابو الحسن علی رضی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی درسگاہ و تحقیقاتی اداروں اور علمی مرکزوں سے ایک مسلسل آواز ہم سے مخاطب ہے، مگر افسوس کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا، کسی کا خون جوش نہیں مارتا، کسی کی غیرت نہیں جاگتی۔ یہ آواز کہتی ہے، اے غلام، اے غلاموں، اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں، سنو، تمہارے اقبال کے دن گزر گئے، تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے اور تمہارے اقتدار کا سورج ڈوب گیا۔ اب تمہیں حکمرانی اور سلطانی سے کیا واسطہ؟ تمہارے بازو اب شن ہو گئے اور تمہاری تلواریں زنگ آلود ہو گئی۔ اب ہم تمہارے آقا ہیں اور تم سب ہمارے غلام۔ دیکھو دیکھو، ہم نے سب سے پاؤں تک کیسا تمہیں اپنی غلامی کے سانچے میں ڈالا ہے۔ ہمارا لباس پہن کر، ہماری زبانیں بول کر اور ہمارے طور طریقے اختیار کر کے تمہارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ہمارا قومی نشان اور مذہبی شعار ٹئی لگا کر اسکول جاتے ہیں تو اس لباس کو دیکھ کر کیسا تمہارا دل خوش ہوتا ہے۔ ہم بیوقوف نہیں تھے، ہم تمہارے دل و دماغ کو اپنا غلام بنا چکے ہیں۔ اب تم ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہمارے کانوں سے سنتے ہو اور ہمارے دماغ سے سوچتے ہو۔ اب تمہارے وجود میں تمہارا اپنا کچھ نہیں، اب تم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے محتاج ہو۔ تمہارے گھروں میں ہمارے طور طریقے ہیں، تمہارے دماغوں میں ہمارے افکار ہیں، تمہارے اسکولوں اور کالجوں میں ہمارا مرتب کیا ہوا نصاب ہے، تمہارے بازاروں میں ہمارے سامان ہے اور تمہارے جیبوں میں ہمارا سکہ ہے۔ تمہارے سکے کو ہم پہلے مٹی کر چکے ہیں، تم ہمارے حکم سے کیسے ستا بھی کر سکتے ہو؟ تم اربوں اور خربوں روپیوں کے ہمارے قرضدار ہو، تمہاری معیشت ہمارے قبضے میں ہے، تمہاری منڈیاں ہمارے رحم و کرم پر ہیں اور تمہارے سارے تجارتی ادارے صبح اٹھتے ہی ہمارے سکے کو سلام کرتے ہیں۔ تمہیں اپنے جوانوں پر بڑا ناز تھا، تم کہتے تھے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو سنو، اس زرخیز زمین کو ہم نے ہیروئن بھرے سگریٹ، شہوت انگیز تصویروں، ہیجان خیز زنا کے مناظر سے لبریز فلمیں اور ہوس زر کا آبِ شور شامل کر کے بنجر کر دیا ہے اس مٹی کو۔ تمہیں اپنی فوج پر بڑا گھمنڈ تھا، اب جاؤ اپنی فوج کے اسلحہ خانوں کو دیکھو، اگر ہم ہاتھ روک لیں تو تمہارا سارا نظام تہرم برہم ہو جائے گا۔ اب تم بغیر ہم سے اجازت لیے کسی پر فوج کشی نہیں کر سکتے۔ بوسنیا اور عراق کے حشر کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ جاؤ، اب عافیت اسی میں ہے کہ جو طرز حیات اور طرز حکومت ہم نے تمہیں سکھایا ہے اس سے سرم و انحراف نہ کرنا۔ خبردار، ہماری غلامی سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، اور ہمیں امید بھی یہی ہے کہ تم برسوں تک ایسا نہیں کر سکو، کیونکہ جتنے اس کوشش کے محرکات ہو سکتے تھے، یعنی ایمان کی پختگی، جوش جہاد، بالغ نظری، غیرت دین، وہ سب ہم نے تمہارے دانشوروں، مفکروں اور عالموں سے دنیا کے چند آسائشی چیزیں دے کر خرید لیے۔ ہم نے تمہاری عورتوں کو ٹی وی کے ذریعے سے بے حیائی کی ترغیب دے کر، سنگار و آرائش حسن کا بہترین سامان دے کر ان کی چادر اتروا دی، اور تمہارے مردوں کو روریہ اور فحش فلمیں دکھا کر ان کی مردانگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اب تمہارے یہاں کوئی خالد، کوئی تاریخ، کوئی صلاح الدین اور کوئی ٹیپو پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، ہم احسان فراموش نہیں ہیں،
تمہاری قوم کے کچھ احسان ہم پر ہیں، خاص طور پر تمہارے علماء کے۔ انہوں نے اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی تکفیر کر کے آپس میں لڑ کر ہماری تہذیب و افکار کے لیے راستہ صاف کیا۔ تمہارے دانشوروں اور مفکروں نے ترقی یافتہ اور ماڈرن کہلانے کے شوق میں ملحد اور زندیق بن کر ہمارے فلسفے کی اشاعت کی۔ تمہارے تعلیم گاہوں نے ہمارا نصاب تمہارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں ہم سے بہتر طریقے سے اتار کر اپنے مذہب سے بغاوت پر اکسایا۔ تمہارے صاحبان اقتدار اپنے سارے وسائل تمہیں بے حیائی، بے غیرت اور بے دین، بنیاد پرست اور دہشت گرد بنانے کے لیے ہمارے ہی اشاروں پر استعمال کرتے آئے ہیں۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ تمہارے مذہب نے کیسی پابندیاں تم پر لگائے رکھی تھی، یہ حرام وہ حرام، یہ جائز وہ ناجائز، زندگی کی راہیں تم پر تنگ کر دی تھی۔ ہم نے تمہیں زندگی کا ایک نیا راستہ دکھایا اور تمہیں حرام و حلال کی قید سے آزاد کر دیا۔ کیا تم اس پر ہمارا شکر ادا نہ کرو گے؟ اے مسلمانوں، اے غلاموں، کیا سنتے ہو؟ یہی حال ہے مسلمانوں کا، یہی حال۔ غلام بن چکی ہے یہ قوم، کبھی حکمران کرتی، کبھی حکومت کرتی تھی، کبھی سلطان ہوا کرتی تھی۔ آج وہ غلام بن چکی ہے۔ صحیح کہتے ہیں وہ انگریز، صحیح کہتے ہیں یہ دہشت گرد جو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم ان کے سکے کے غلام ہیں، صبح اٹھتے ہی ان کے سکوں کو سلام کریں۔ اگر اس سبق سے آپ کو کچھ سبق ملے تو آگے شیئر بھی کریں اور مسلمانوں کو جگانے کے لیے اس سبق کو آگے شیئر کریں۔